ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ۔ تو آپ نے سوال کیا، ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کے ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے۔ یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے۔ پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ کہ میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا۔ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا، وہ کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلہ لم تزری به سعلہ وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم۔ تو کہ میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو، اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، کلیوں کی طرح روشن تھا، ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا، سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے، اور بھویں بڑی خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ صاف تھی۔ یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں، بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے، ہائی ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹائیں دیا۔ تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھویں یہاں تک آ جاتی تھی، یہاں تک، اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی، اور آپ کی بھویں قدرتی لمبی تھی، لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی، وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا، تو یا تو پتہ نہ لگنے دو، اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے،
اونٹ کی بھویں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں، ڈبل، تو اس لیے میں نے کہا جو میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گیا. اور خوبصورت داڑھی تھی، لمبی گردن سراہی دار تھی.